جموں و کشمیر کی وادی دنیا کا وہ مظلوم خطہ ہے جہاں گزشتہ 70 سال سے ظلم اور تشدد کی ایک المناک تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ اس خوبصورت سرزمین کے باسیوں کی صبح اور شامیں غم و الم کی کربناک داستانوں سے عبارت ہیں، جہاں اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں، انسانی حقوق کی پامالیاں اور عدل و انصاف سے ہم آہنگ قوانین کی دھجیاں اس انداز میں اڑائی جاتی ہیں کہ ان کے تصور سے انسانیت شرمسار اور روح کانپنے لگتی ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار اور انسانی حقوق کی اہمیت کا مصنوعی طور پر واویلا کرنے والے بھارت کا مکروہ چہرہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2015 کی ایک رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ نافذ کیا گیا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق مختلف مقدمات میں انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے۔ اس ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر استثناء حاصل ہے۔ اسی طرح ہیومن رائٹس واچ بھی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، جس کے تحت بھارتی فورسز کو جواب دہی کے عمل سے استثناء حاصل ہے، پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، جبکہ ماہنامہ الہلال میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 تا دسمبر 2016 مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد افراد کو شہید کیا گیا۔ 7073 افراد کو بھارتی فوج اور پولیس نے حبس بے جا میں رکھ کر جھوٹی تفتیش کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ 1,37,469 افراد کو جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کر کے ہراساں کیا گیا۔ 1,07,043 افراد کو بے گھر کیا گیا۔ 1,07,591 بچے بھارتی مظالم کی وجہ سے یتیم ہوئے۔ 22,826 خواتین کے سہاگ اجڑے۔ 10,717 خواتین پر جنسی تشدد کیا گیا اور انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی افواج سے انسانیت کی تذلیل کے لیے PSA، TADA، AF اور AFSP جیسے کالے قوانین بنا رکھے ہیں۔ بھارتی سفاکیت کی ایک مثال پیلٹ گن کا استعمال ہے، جو 2010 کے بعد 9 جولائی 2016 کو دوبارہ وسیع پیمانے پر استعمال ہونا شروع ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق 2 ملین سے زائد پیلٹس استعمال ہوئی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان میں مختلف کیمیکلز استعمال ہونے کی وجہ سے 7,000 سے زائد کشمیری بری طرح زخمی ہوئے اور بینائی سے محروم ہو گئے۔ بلا شبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو بڑی وضاحت کے ساتھ اجاگر کیا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری کو اس عالمی پلیٹ فارم سے پاس کی گئی قرارداد پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے مؤثر اور فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ گزشتہ 7 دہائیوں سے وادی جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی مسلسل انسانی حقوق کی بدترین پامالی کو روک کر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ کا عملی طور پر کشمیر میں بھارتی مظالم کی روک تھام میں ناکام رہنا کشمیری عوام میں احساس محرومی کے اضافے کا باعث بن رہا ہے، جس کا تدارک بہرحال عالمی منصفوں پر ایک بڑا قرض ہے۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔